السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدر محترم سامعین کرام، جب انسان کو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی اور کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ صدر محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع جنگ آزادی میں مسلمانوں کے عظیم کارناموں کا ہے۔ ہندوستان کی داستان بہت طویل ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کی داستان جنگ آزادی سے قبل یا بعد پر روشنی ڈالوں یا اس دور کے باطل ختم پرستوں سے شروع کروں جنہوں نے نفرت و تعصب کی آگ بھڑکا رکھی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو قدم قدم پر عالم و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھسا کر رکھا ہے۔ مذہبی رسوم بازارانے میں طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، گویا کہ مسلمانوں کا نام سرائے ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ دیوان باطل میں بیٹھ کر فساد کے حامی فرقہ پرست افراد ہندوستان جنت کے شان اسلام و حامیات اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ہر موڑ ہر شار عام پر مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کر رکھا ہے، قتل و غارت گری کا بازار کر مچرم کر رکھا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جنگ آزادی سے پہلے کا بھی کچھ آئینہ دکھلاتا چلو اور جنگ آزادی کے وقت کا بھی، تاکہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں بیاں ہو جائے کہ مسلمانوں کی 950 سال کی حکومت، مسلمانوں کی 950 سال کی دور اقتدار نے کہاں اور کس پر ظلم کیا، کیا کسی ذات یا کسی قوم کے مذہب پر حملہ کیا ہے، کیا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کیا کسی جماعت کو فاقہ کشی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن جب سلطنت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور اپنوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظالم و جابر برطانیہ غیر الہی کی صورت میں ہندوستانی حکومت کا غالب ہو گیا، اور اس وقت ہندوستان کی عوام عموماً اور مسلمان خصوصاً انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنے اور تحریک چلانے کے لیے میدان میں آ نکلے اور مزید پر آئے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد قائم کیا۔ محترم حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے سامراجی طاقت انگریز نے ہندوستان پر غالب ہوتے ہی کیا دعویٰ کیا تھا؟ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، میں بتاتا چلوں کہ انگریز نے بڑے فخر اور نمائندگی متکبرانہ شان میں سینہ تان کر کہا تھا کہ ہماری حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اگر ایک جانب غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف غروب بھی ہو جاتا ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ یہ ابلیسی قوم علانیت میں شروع ہو کر ایک بار اور کہتی ہے اگر آسمان کی ہم پر گرنا چاہے تو ہم اپنی حکومت کے قطعات اپنے بندوق بھروسے روک لیں گے۔ شاید حکومت برطانیہ نے اس قانون الہی ان اللہ لا يحب المتکبرین کو فراموش کر دیا تھا اور اس زمانے خداوندی ولا تمشي في الارض مرحا کو بھٹکا دیا تھا، اور یہ حقیقت بكل فرعون موسیٰ کو بتایا کیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا جب کوئی ظالم و جابر دین توحید کو مسخ کرنے کے ناپاک ارادے سے آتا ہے تو ابراہیم جیسا دین توحید کا پرچم لہرانے کے لیے قدر بردوش ہو کر مٹی عمل پیدا ہوتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا عمار و یاسر حیدر کرار کی ننگی تلواریں دینی دشمنوں کے لیے ہمیشہ خالی رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی دینی توحید کا پرچم لہراتے ہوئے فاتح بن کر آئے ہیں۔ جس قوم کے اندر اتنی ساری صفات ہو، جن کی دلیری بہادری اور شجاعت بصارت سے تاریخی اوراق ہمیشہ سجا رہے ہو، ہم اس کے سامنے، اس کے پروردگار کے سامنے اس طرح نازبہ کلمات دہرا رہے ہیں کہ جس نے وقت کے فرعون کو ہلاک کر دیا، جو حکومت اعلیٰ کی ضرورت لگواتا تھا، جس نے نمرود کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، جو اپنے سامنے زمین پر کرواتا تھا، جس نے شداد جیسا متکبر جانے جنت قرآن واحد میں جہنم رسید کیا ہو، قرض کے بڑی سے بڑی طاقت کو اپنی حکومت ناز تھا، گھمنڈ کا تکبر تھا، آب و ہم بڑے بڑے چیلنج مانتے تھے، جن کی طاقت و قوت میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں تھا، ان کی طاقت کو تروارہ کر دینے میں ذرہ برابر بھی دیر نہ لگی تو ہم کس جیل کی کھولی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ محترم دوستو، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت بتلائے گا کہ غدار کون ہے۔
مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بہتر ہے تعصب کی نگاہ سے ہر ایک کو دیکھنے والے جو فرقہ پرست عناصر شدید بھول گئے کہ پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، انگریزوں سے لڑنے والے مسلمان تھے، آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے مسلمان تھے۔ یہ منقبہ فرقہ پرست جنہوں نے حق بول گئے کہ شاملی کے میدان میں مسلمانوں نے ہی جو اور شجاعت دکھایا تھا۔ کیا تم مولانا حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا تم محمود الحسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا تم مجاہد ملت عبد الرحمن زوہری کو بھول گئے؟ کیا تم حضرت مولانا شیخ الہند عبید اللہ سندھی کو بھول گئے؟ کیا تم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے؟ کیا تم ڈاکٹر ثانی کو بھول گئے؟ کیا تمہیں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی یاد نہیں؟ یاد تو ہوگا تمہیں منظر جلیانوالہ ممتاز کا نگاہوں میں خونی نقشہ، کون کا سینہ پر کھائی تھی گولی، خون سے جس کے بعد کھیلی گئی تھی گولی، آج تم کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ زمانے کی حکایات بھلا بیٹھے ہو۔ دوستو، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جشن اور بہار کا یہ دن سونے کی تھالی میں سجا کر ملا تھا؟ کیا گلاب کے پھول قدموں پر برسا کر ملا تھا؟ کیا ایک دو انگلی کٹا کر، کیا دو چار گردنیں کٹا کر ملا تھا؟ جی نہیں، آپ پیچھے جائے تو آپ کو معلوم ہوگا ظلم و ستم کے ایک دو ہی داستان ملیں گے، کعبہ قوم میں لکھ پر کی لاشیں ملیں گے، دور دور تک درختوں پر لٹکے انسان انسان ملیں گے۔ مسلمانوں، احمد آباد کی دھرتی پر تمہارے معصوم بچوں کو سینکڑوں پر اچھال دیا گیا ہے، تمہاری بہن بیٹے کے سر کے ساتھ ہمار کیا گیا ہے، تمہارے دل غلام خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ اس لیے آئے آج ہم عہد کریں کہ انسانی گوشت اور لہو کے تاجروں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، انہیں اس سرزمین پر بہائے جانے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں وہ ترنگا جھنڈا چاہیے جس کی سربلندی کے لیے سبھی فرقوں نے مل جل کر خون بہایا تھا۔ ہمیں وہ ہندوستان چاہیے جو گاندھی جی اور نہرو نے ہمارے حوالے کر گئے تھے، جس ہندوستان کے لیے گاندھی جی نے سینے پر گولی کھائی تھی، جس ہندوستان کے لیے شیخ الہند کو ماتا کا قیدی بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں، تم ان فرقہ پرستوں سے منوا کر رہنا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اس زمین کو آپس میں متحد کر ہندوستان بنایا ہے، بھارت کو بھارت بنایا ہے۔ اس کے پتے پتے اور بوٹے بوٹے میں ہمارا پسینہ اور لہو شامل ہے۔ یہاں کی مقدس ندیوں میں ہمارے بزرگوں نے وضو کیا ہے، پہاڑوں میں اذان دی ہے اور سرسبز وادیوں میں نماز پڑھی ہے۔ یہاں کے درے درے اور بوٹے بوٹے سے ہمیں پیار ہے۔ یہ مندر، یہ مسجد، یہ گردوارے، یہ گرجا گھر، یہ سبھی اس دھرتی پر بندگی کے مظاہرے ہیں۔ مسجدوں کی اذانیں، مندروں کی ناموس، گردواروں کے کیرتن، گرجا گھروں کی گھنٹیاں، یہ سبھی ہمیں معبود حقیقی کی بندگی کا حکم دیتا ہے اور انسانیت کا احترام سکھاتا ہے۔ آذان دی کعبے میں ناموس تیر میں ڈوبا، آذان دی کعبے میں ناموس تیر میں ڈوبا، کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے پکار آیا۔ وآخر دعوانا